نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آپ کا ایک لمبا سجدہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے، وضو کا پانی بھر کے لاتے تھے، مسواک دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تمام کی تمام خدمتیں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ وضو کروا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی خدمت سے اتنے خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ مانگ جو مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے کہ آج مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ربیعہ تو جو مانگے گا میں آپ کو عطا کروں گا۔ اب ہمارے جیسا کوئی دنیا دار آدمی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی فلاں چیز مل جائے، فلاں مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رفاقت مجھے نصیب فرما دیں، آپ کا پڑوس نصیب فرما دیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ربیعہ ٹھیک ہے، بلکہ کیا فرمایا، ربیعہ اگر جنت میں تم میری رفاقت چاہتے ہو، میرا پڑوس چاہتے ہو، تو پھر سجدوں میں کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، نوافل کثرت سے پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں میری رفاقت آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی حالت میں سب سے زیادہ بندہ پیارا اور محبوب اس وقت لگتا ہے جب بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بڑا مرتبے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کے اندر بندے کو جب دیکھتے ہیں فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کر، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ تو فساد کرے گا، لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ یہ دیکھو میرا بندہ میرے در پہ آ کے اپنی پیشانی کو میرے قدموں میں رکھ کے میری تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے دوستو، جب بندہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، یہ جھکانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوستو، یہ انسان اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو یا کوئی غلطی کر لے تو باپ کو جب پنچایت کے اندر بلایا جائے تو جب باپ پنچایت سے واپس گھر میں آتا ہے تو گھر میں آ کے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا آج تو نے میرے سر کو نیچا کر دیا ہے، آج تو نے میرے سر کو جھکا دیا ہے، یہ میرا سر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ تو باپ بڑی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پسند نہیں کرتا، وہی انسان، وہی مومن بندہ اپنے سر کو اپنے رب کے قدموں میں رکھ کے جھکا کے اللہ کی تعریف کرنے کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے، سعادت کی بات سمجھتا ہے، اور بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، سجدے کثرت سے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ محبوب بندے بن جائیں گے، اور جب اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، پھر دنیا کی کوئی مصیبت آپ کے راستے میں ٹھہر نہیں سکتی، پھر دنیا کا کوئی دکھ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کو آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے لیے مدد نہ آ جائے۔